موضوع روایات کو محدثین نے کیوں نقل کیا؟ غلطی سے یا کوئی علمی وجہ؟ سب حضرات تشریف رکھیں، آواز جائے گی انشاءاللہ۔ موضوع روایات کو محدثین نے موضوع بتلانے کے لیے نقل کیا۔ موضوع روایات کے نقل کی وجہ یہ ہے تاکہ پتہ چلے کہ یہ روایات موضوع ہیں۔ اگر وہ نقل نہ کرتے ذمہ دار حضرات اور ان کی وضع کا حکم واضح نہ کرتے تو التباس لازم آتا۔ آج بعض بریلوی کہتے ہیں کہ حاضر ناظر کا معنی یہ ہے کہ آپ کا جسم ہر جگہ نہیں بلکہ روح ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حاضر و ناظر کا مسئلہ یہ شیعوں سے چلا ہے۔ اہل تشیع سے اس کی ابتدا ہوئی اور بریلوی علماء میں سے چند حضرات مولوی محمد عمر اچھروی، مفتی احمد یار خان گجراتی اور اس طرح کے بعض بریلوی علماء نے یہ مسئلہ لکھا، لیکن بریلوی مذہب کا عمران خانی حکومت کی طرح یو ٹرن ہوتا ہے، وہ کسی ایک عقیدہ پہ قائم نہیں رہتے۔ عمر اچھروی کی مقیاس حنفیت جس کو بریلوی مناظر اعظم کہتے ہیں اور اکابرین بریلویہ میں شمار ہوتے ہیں، اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود یعنی جسم اقدس سے کائنات کی کوئی جگہ خالی نہیں۔ آپ جسد اقدس وجود مقدس کے ساتھ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، اور اس کو عمر اچھروی نے کہا کہ یہ ایمان کی کسبٹی ہے، عقیدہ ہے، اور عقیدے کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح مولوی محمد امین فیصل آبادی، یہ مولوی سید اسد کا باپ ہے، اس نے بھی لکھا حاضر ناظر رسالہ میں کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس اور جسم اقدس ہر جگہ حاضر و ناظر ہے، ہر زمان ہر مکان میں موجود ہے۔ تو اب جب ان بریلویوں کو معلوم ہوا کہ اس پر دلیل دینا بڑا مشکل ہے، بلکہ اس سے آپ کی خالص توہین لازم آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت نے کفر و شرک کی جگہ پہ بھی جانے سے منع کر دیا، اور بریلوی عقیدہ کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ معاذ اللہ زمین کی ہر جگہ پاک ناپاک اور ہر جگہ گانا بجانا اور ہر جگہ فحاشی بے حیائی ہر جگہ پہ یہ اللہ کے رسول کو حاضر ناظر مانتے ہیں۔ ان سے بڑا گستاخ رسول کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ تو اب جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ عقیدہ تو کفریہ ہے اور توہین پر مبنی ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت بلند ہے، آپ اگر یہ کہیں کہ مولوی احمد رضا خان تھیٹر میں موجود ہے، مولوی احمد رضا خان فلموں میں موجود ہے، مولوی احمد رضا خان عمر اچھروی لیٹرین میں ہر وقت رہتی ہیں، کوئی بات عمر اچھروی سے خالی نہیں، احمد یار گجراتی سے خالی نہیں، مولوی سید اسد فیصل آبادی سے خالی نہیں، تو یہ یقیناً بریلوی علماء کی توہین تصور کیا جائے گا کہ انہوں نے ہمارے علماء کی توہین کی ہے کہ وہ ہر گانے بجانے کی مجلس میں، ہر لیٹرین میں، ہر بازار میں، ہر گناہ میں، ہر گناہ کی مجلس میں وہ موجود ہیں۔
تو یقیناً یہ برداشت نہیں کریں گے، تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پہ حاضر ناظر ماننا، اس سے بڑی آپ کی کیا توہین ہو سکتی ہے؟ تو بعد میں بریلویوں نے یو ٹرن لیا عقیدہ بدلنے کے لیے، اور ابھی تک ان سے فیصلہ نہیں ہوا۔ کبھی کہتے ہیں آپ کی روح مبارک ہر جگہ پہ موجود ہے، کبھی کہتے ہیں آپ کا علم مبارک ہر جگہ پہ موجود ہے، کبھی کچھ۔ تو خدا کے بندے، صاف سیدھا مسئلہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں بھی جب تھے، تو جب آپ مکہ مکرمہ میں تھے، مدینہ منورہ میں نہیں تھے، جب مدینہ منورہ میں تھے تو مکہ میں نہیں تھے، جب معراج پہ گئے تو زمین پہ نہیں ہیں، جب زمین پہ تھے تو معراج پہ نہیں ہیں، جب چارپائی پہ ہیں تو مسجد میں نہیں ہیں، جب مسجد میں ہیں تو گھر میں نہیں ہیں، جب غار ثور میں ہیں تو نہ مکہ میں ہیں نہ مدینہ میں ہیں، جب سواری پہ ہیں تو سواری سے نیچے نہیں ہیں۔ یہ تو کتنا، جب امامت کے مصلے پہ ہیں تو مقتدیوں کی صفوں میں نہیں ہیں، تو یہ کتنا صاف مسئلہ تھا، انہوں نے الجھا دیا۔ پھر قرآن کریم نے صاف طور پہ یہ بیان کر دیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی موت کا وہی قانون ہے جو ہر فرد بشر کا ہے، اور موت کے بعد آپ کا مبارک وجود مدینہ منورہ کی قبر میں ہے، اور تر و تازہ مقدس موجود ہے، اور آپ کی روح مبارک رفیق اعلیٰ میں کتاب و سنت کی نصوص موجود ہے۔ رفیق اعلیٰ جنت الفردوس کے مقام پر قیامت تک آپ کی روح مبارک وہاں رہے گی۔ اب جو روح کو دنیا میں حاضر ناظر مانتا ہے یا روح کو دوبارہ جسم میں مانتا ہے، وہ قرآن کا بھی منکر ہے، احادیث صحیحہ کا بھی منکر ہے، اور اس کا یہ عقیدہ من گھڑت ہے جس پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ آپ کا اکابر دیوبند کے متعلق کیا نظریہ ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ دیوبند ایک یونیورسٹی ہے، دیوبند میں اچھے لوگ بھی رہے اور اہل بدعت بھی رہے، یہ نہیں ہے کہ جو دیوبند پہنچ گیا تو وہ بخشا گیا۔ تو دیوبند تو ایک مدرسے کا نام ہے، دیوبند شہر ہے، دارالعلوم اس میں ایک یونیورسٹی ہے، مدرسہ ہے، اس میں پیر سیال جیسا آدمی بھی رہا، اسماعیل شیعہ جیسا آدمی بھی رہا، اور اس میں اولیاء اللہ کی ایک جماعت بھی رہی، بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی رہے، شیخ الہند محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی یہ اللہ کے ولی گزرے، علامہ انور شاہ صاحب کاشمیری خاتم المحدثین، اور اس طرح کے بڑے بڑے اللہ والے بھی گزرے، اور اس دیوبند دارالعلوم دیوبند میں برے لوگ بھی پڑے ہیں، بدعتی بھی پڑے ہیں، للڑ بھی پڑے ہیں۔ تو دیوبند ایک شہر ہے، دارالعلوم دیوبند ایک یونیورسٹی ہے، اس میں ایک اولیاء اللہ کی جماعت رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جن کا عقیدہ کتاب و سنت کے مطابق تھا وہ سب اولیاء اللہ کی جماعت تھی، انہوں نے دین کی تعلیم دی، دین کی اشاعت کی، دین کا تحفظ کیا۔ تو ہمارا نظریہ ہے، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تمام ان اکابرین جنہوں نے کتاب و سنت کی دعوت دی اور کتاب و سنت کی تعلیم عام کی، اللہ تمام پہ اپنی خصوصی رحمت نازل فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہیں یا بشر؟ اب تو یہ مسئلہ پرانا ہو گیا ہے، اب تو بریلویوں نے جہاں پر بھی یو ٹرن لے لیا ہے، یو ٹرن، یہ پہلے مسئلہ بیان کرتے تھے، مسئلہ جہاں سے شروع ہوا، بریلویوں کا پہلا عقیدہ یہ تھا جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ یہ نعیم الدین مراد آبادی نے وَمِنَ النَّاسِ کے حاشیے پہ لکھا، پہلے پارے میں حاشیہ میرے پاس موجود ہے، اس نے کہا پیغمبر کو بشر کہنا کفر ہے، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے۔ مقیاس نور کتاب میں یہی بات انہوں نے لکھی، نبی کو بشر کہنے والا شیطان، نبی کو بشر کہنے والا ابلیس، نبی کو بشر کہنے والا کافر، جو نبی کو بشر کہے وہ کافر۔ دیوان محمدی میں
یہی لکھا ہے بشر آکھا تشر تھی سی تو نازل کہر تھی سی تلے دوزخ نو در تھی سی. یہ بھی وہ پنجابی میں اس کے اشعار ہیں اپنے مقامی زبان میں. پیر جماعت علی شاہ کا رسالے میں فتویٰ ہے ضیاء حرم میں کہ جو نبی کو بشر کہے وہ کافر ہے، اور بشر کا لفظ توہین پر مبنی ہے. تو پہلے بریلویوں کا یہی عقیدہ تھا. اب اس سے جب یو ٹرن لیا تو پھر انہوں نے کہا کہ اوپر اوپر سے بشر، اندر اندر سے نور. تو میں نے کہا کہ پہلے تو یہ عقیدہ تھا کہ جو بشر کہے وہ کافر ہے، اب تو تم بھی کہہ رہے ہو اوپر اوپر سے بشر. بشر تو کہا چاہے اوپر اوپر سے کہو یا اندر اندر سے کہو، بشر تو تم نے بھی کہا، اور تم کہہ رہے تھے، خود اپنا فتویٰ تھا بشر کہنے والا کافر ہے. تو خیر یہاں تک پہنچے، پھر اس سے بھی یو ٹرن لیا. اب غلام رسول سعیدی وغیرہ یہ پورا فرقہ پیدا ہو گیا ہے بریلویوں میں. انہوں نے صاف کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو کے اعتبار سے بشر ہیں، ذات کے لحاظ سے بشر ہیں، اور آپ کی صفت نور ہے. تو اس کا کس نے انکار کیا ہے؟ تم کہتے ہو صرف صفت نور ہے، میں کہتا ہوں آپ کی ہر سنت نور ہے، آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر جملہ نور ہے، آپ کی ہر نشست و برخاست نور ہے، اور آپ کی ہر فعل و تقریر نور ہے. اس میں تو کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرتا. بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس مخلوق سے پیدا ہوئے. آپ تین مخلوق عقل والی ہیں. ایک مخلوق ہے نوری فرشتے، دوسری مخلوق ہے جنات، تیسری مخلوق ہے آدم اور بشر. اب اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا عَالَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ. میرا پیغمبر اعلان کر دے میں فرشتہ نہیں ہوں. تو پیغمبر خود فرشتہ نہیں بنتے کہ انکار کرتے میں فرشتہ نہیں. اور اللہ نے فرمایا مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رِجَالًا، جتنے رسول آئے سارے بشر تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ جنوں کو میں رسول نہیں بناتا، فرشتوں سے نبی پاک نہیں بنتے، اور بشروں سے بریلوی نہیں مانتے. تو پتہ نہیں، حالانکہ سب کتابوں میں لکھا ہے کہ النبی ہوا انسان بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام. سب نے لکھا کہ النبی ہوا انسان، نبی ہے ہی انسان، نبی ہے ہی بشر. اگر نبی کی انسانیت اور بشریت حقیقی کا انکار کوئی کرتا ہے وہ نبی کی بشریت کا منکر ہے، نبوت کا منکر ہے، اور اس کا نبوت پہ ایمان صحیح بن ہی نہیں سکتا. اس لیے یاد رکھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حقیقت بشر ہے، خلقت بشری ہے، اور آپ کا مقام اور شان نوریوں سے بھی بلند ہے، اور نور کا اطلاق آپ پر مجازن ہے، اور نور اس لحاظ سے کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہر سنت نور، آپ کا ہر منہ مبارک سے نکلا ہوا لفظ نور، آپ کے فرمودات نور، اور آپ کی ہدایات نور، آپ کی تبلیغ نور، آپ کا کھانا پینا نور، آپ کا معاملہ باللہ بالخلق نور. تو آپ نور ہدایت ہیں، اور حقیقت اور خلقت کے اعتبار سے آپ کھرے بشر ہیں، اندر سے بھی باہر سے بھی. اور قرآن کریم نے ذکر کیا ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اور مثل کہتے ہیں اشتراک فی النوع، مثلیت کہتے ہیں اشتراک فی النوع کو، کہ نوعیت، نوع میں اشتراک ہونا، اور نوع کلی متواتی ہے. اس نوعیت بشریت میں کلی متواتی کے طور پہ ماننا ہوگا. مثل نہیں فرمایا، مثل، مثلکم. تو مثل تب بنتا ہے کہ اشتراک فی النوعیت ہو. تو اس لحاظ سے نبی کریم علیہ السلام کو اس آیت کی روح سے حقیقی بشر ماننا ہوگا. آپ کی حقیقت بشری اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں ہے قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا. کتنا صاف مسئلہ ہے، بشر الرسولہ، بشر پہلے
رسول بعد میں. تو اللہ نے تو فیصلہ کیا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب، سورہ آل عمران، کہ نبوت کتاب حکمت ملتی بشر کو ہے. بشر کے علاوہ اللہ کسی کو نبی بناتا ہی نہیں ہے. یہ تو کتنا صاف مسئلہ ہے. اور خواہ ضد کا علاج نہیں. آپ کی جو ازواج ہیں یہ بشر ہیں یا نہیں؟ جی آپ کی بیویاں کون ہیں؟ بشر. اگر آپ کو بشر نہ مانا جائے پھر تو نکاح بھی صحیح نہیں بنتا. آپ کو اگر کوئی بشر حقیقی نہیں مانتا تو غیر جنس کے ساتھ تو نکاح ہی نہیں ہے. نکاح کے لیے اشتراک جنسیت ضروری ہے. اگر آپ بشر نہیں تو پھر ازواج مطہرات بشر ہیں، ان کا نکاح آپ کے ساتھ کیسے ہو گیا؟ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ مذہب کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ کسی غیر جنس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. مثلا آپ کسی عامل کے پاس جائیں اور عامل کے پاس جننی ہو، جننی حقیقتاً جننی، ویسے تو عامل کے پاس جننیاں بہت ہوتی ہیں 2 ٹانگوں والی، وہ اس جننی کی بات نہیں جو حقیقتاً جن کی مؤنثہ ہے. تو آدمی کا نکاح جنس کی مؤنثہ سے ہو جائے گا؟ جی کیوں؟ اس لیے کہ ضابطہ ہے کہ جن سے کو نکاح تب ہوتا ہے. تو اب ان بریلوی ظالموں سے پوچھو کہ جب ازواج مطہرات حقیقی بشر ہیں تو نبی کا بھی حقیقی بشر ہونا ضروری ہے، ورنہ تو تم پر پتہ نہیں فتویٰ وہ لگے گا کہ پنڈت نے بھی ایسا کام نہیں کیا جو تم کر رہے ہو. اور اس سے بڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کوئی نہیں ہو سکتی، ازواج مطہرات کی بھی توہین کوئی نہیں ہو سکتی. اچھا اولاد کا باپ کی جنس سے ہونا ضروری ہے، اولاد کا باپ کی ہم جنس ہونا ضروری ہے. یہ تو عقلاً بھی طے شدہ ہے، عرفاً بھی طے شدہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام کی اولاد تھی، وہ بشر تھے یا اوپر سے بشر تھے؟ حقیقی بشر تھے. جب اولاد بنتی تب ہے کہ رسول بھی حقیقی بشر ہو. اگر رسول نوری ہو اولاد بشر تو جنس بدل گئی، تو پھر ولد کہنا بھی درست نہیں، اولاد کہنا بھی درست نہیں. تو یہ ظالم ازواج مطہرات کے بھی منکر ہیں اور آپ کی اولاد کے بھی منکر ہیں، آپ کے سسرال کے بھی منکر ہیں. اور اس کو سمجھتے ہیں عشق. یہ عشق نہیں، خالص کفر ہے، خالص ارتداد ہے. آپ کی بشریت حقیقی کا انکار کرنا. اور یہ سب فتاوی میں بھی لکھا ہے. علامہ آلوسی نے تو بڑی بہترین عبارت لکھی کہ جو آدمی کہے کہ میرا ایمان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر، لیکن میں ان مسئلوں میں نہیں پڑھتا کہ آپ بشر ہیں یا نہیں، تو فرمایا پہلے اس کو سمجھایا جائے گا. اگر ان جاہدہ فحکمنا بکفرہ، اگر اس نے انکار کیا تو ہم پکا حکم لگائیں گے کہ یہ کافر ہے. اور صرف حکم کیسے ہوگا؟ اس کو قتل کریں گے، مرتد ہے، مرتد کے حکم میں کر کے اس کو قتل کیا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن سے پہلے قرآن جانتے تھے. یہ عقیدہ بھی اہل تشیع اور یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے. مفتی احمد یار خان بریلوی حکیم الامت، ان حضرات کا عقیدہ ہے کہ قرآن کے نزول سے پہلے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو جانتے تھے. اہل تشیع کا بھی ان کا بھی. اس لیے مفتی احمد یار نے بڑی تحریف کی کہ جب جبریل پہلی وحی لے کے آئے تو کہا اقرا، تو آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھانے والا ہوں. میں پڑھنے والا نہیں ہوں، پڑھانے والا ہوں. یوں مانا کیا. حالانکہ غلام رسول بریلوی نے ماشاءاللہ تھا وہ بھی بے ایمان، لیکن اس بات پہ زبردست اس نے بات کی. اس نے کہا جو ما انا بقارئ ان کا یہ معنی کرتا ہے جیسے مفتی احمد یار نے کیا کہ میں پڑھنے والا نہیں پڑھانے والا ہوں، تو کہتے ہیں وہ پکا محرف ہے اور تحریف کر رہا ہے اور جاہل ہے. تو خیر یہ عقیدہ کہ نزول قرآن سے پہلے بھی نبی کریم علیہ السلام کو قرآن کا علم تھا، یہ کفر پہ مبنی عقیدہ ہے. قرآن کریم خود ذکر کر رہا ہے ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب، آپ کو تو امید ہی نہیں تھی کہ آپ کی طرف قرآن نازل ہوگا.
آپ کو جاننا تو دور کی بات پتہ ہی نہیں تھا. ما تدری مل کتاب ولل ایمان, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کتاب ہے کیا اور ایمان بیان کیسے کرنا ہے. ولل ایمان, ایمان کی دعوت, ایمان کی تفاصیل اور ایمان کی طرف لوگوں کو بلانے کیسا ہے. فرمایا لا تدری مل کتاب ولل ایمان, اور اللہ نے فرمایا کہ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک, اور اسی طرح فرمایا ان کنت من قبلہ لمن الغافلین, ہماری بیع کرنے سے پہلے آپ بالکل بے خبروں میں سے تھے. اور فرمایا تلک من انباء الغیب نوحیھا الیک, یہ سب واقعات جو پیچھے ذکر کیے انبیاء کے, قوموں کے, یہ سب کے سب واقعات ہم بیع کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں. ما کنت تعلمھا انت ولا قومک, نہ آپ کو علم تھا نہ آپ کی قوم کو علم تھا. تو یہ تو قرآن پاک کی نصوص قطعیہ موجود ہیں کہ نزول قرآن سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کا علم نہیں تھا, اور یہ ایک قطعی عقیدہ ہے. آپ دیکھیں سورۃ الکہف کے نزول میں دیوبندی, بریلوی, اہل تشیع سب نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال ہوئے. آپ نے فرمایا کل بتاؤں گا, وحی میں تاخیر ہو گئی, 16-15 دن گزر گئے, لیکن نبی کریم علیہ السلام ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکے. اگر پہلے پتہ ہوتا تو وہ تو قرآن میں موجود ہے. تو اس لیے یہ عقیدہ کہ نزول قرآن سے پہلے آپ کو علم تھا, یہ خالصتاً کفریہ عقیدہ ہے اور نصوص قطعیہ کے خلاف ہے. جو شخص حجیت حدیث کا منکر ہے, اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ شرعاً وہ مرتد اور زندیق کے حکم میں ہے, اور اسلامی حکومت ہو تو اس کا قتل کرنا واجب ہے. اشاعت التوحید کی کئی جماعتیں بن گئی ہیں, آپ کس کے ساتھ ہیں؟ پہلی بات یہ سمجھے کہ یہ بات ہی غلط ہے کہ اشاعت التوحید کی بہت ساری جماعتیں بن چکی ہیں. اشاعت التوحید ایک ہی جماعت ہے, بہت ساری جماعتیں قطعاً نہیں. بات سمجھنے کی ہے, جماعتیں بنتی ہیں عقیدے کے اختلاف سے. عقیدے اشاعت التوحید و سنہ کی طرف منسوب تمام افراد کا عقیدہ ایک ہے, عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں. باقی رہ گیا بعض شخصی اختلافات. بعض شخصی اختلافات کا نام جماعتیں نہیں ہے. جماعت ہماری ایک ہی ہے, اشاعت التوحید و سنہ, جس کے امیر ہمارے ایک ہی ہے, شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طیب طاہری صاحب. ایک ہی جماعت ہے, کوئی جماعتیں مختلف نہیں, اور سب کا عقیدہ ایک ہے, سب کا امیر ایک ہے, سب کا نظم ایک ہے. تو اس لیے یہ لوگوں کی غلط فہمی ہے. جماعتیں تو مختلف بنتی ہیں, جیسے فضل الرحمان اور سمیع الحق کی مختلف بنی ہیں. فضل فے گروپ فارمی اور سین گروپ سمائی, سین گروپ اور فے گروپ, اور یہ لڑائیاں ہوتی ہیں. جماعتیں جو بنتی ہیں, یا جماعتیں جو بنتی ہیں جیسے گمن صاحب کو بھگا دیا. اتحاد اہل سنت تھا, تھے وہ بھی اتحاد اہل البدع, سارے بدعتی اکٹھے تھے. خیر, تو اس کو بار بار مناظرے کا میدان چھوڑ پر بھاگنے کی وجہ سے جماعت سے نکال دیا. اور بھی کچھ چیزیں تھیں جو جہاں مناسب نہیں, تو جماعت سے نکال دیا. اب اس نے جماعت بنائی اتحاد اہل السنت والجماعت العالمیہ, اور العالمیہ میں خیر سے عالم ایک بھی نہیں ہے, عالمی جماعت, اور ہیں سارے گدھے ریڑھی کی سواریاں. ایک خود اور 2-4 شاگرد, تو ویسے نہیں کہا جا سکتا کہ اس نے نامیر بھی نہیں پڑھائی. شاگرد صرف ہیں شاگرد فی الکذب والفراڈ, جو بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے ادھر ادھر کے, اس میں اس کے تلامید ماشاءاللہ کافی کذابین کٹھے ہیں. تو جماعت یوں ہوتی ہے جب ان سے الگ ہو گیا. تو اشاعت التوحید و سنہ اللہ کے فضل سے ایک جماعت ہے, ایک جماعت رہے گی. جماعت میں نہ کوئی ٹکڑے ہیں, نہ کوئی طائفے ہیں, نہ کچھ اور چیز ہے. باقی مولویوں کا ایک ہونا ضروری نہیں, عقیدے کا ایک ہونا ضروری ہے. مولویوں کے لیے کوئی گارنٹی نہیں,
کہ سارے مولوی اکٹھے ہو جائیں، جس دن پورے مولوی اکٹھے ہو گئے پھر تو عمران خان ایک دن بھی نہیں رہے گا۔ تو یہ فسادی تب تک ہیں جب تک مولوی الگ الگ ہیں۔ تو ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب علماء کو اتفاق دے۔ کسی شخص کو جو کفریہ نظریات کا حامل ہے، کافر کہنا صحیح ہے یا نہیں؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے عقیدہ پر فتویٰ۔ یہ یاد رکھ لو، فتویٰ ہمیشہ عقیدے پر ہوتا ہے۔ جو شخصی فتویٰ ہے اس میں تفصیل ہے، اس میں بے احتیاطی نہ کیا کرو۔ مثلا ہم کہتے ہیں جو عادتاً سمائے میت کا قائل ہے وہ کافر ہے، ٹھیک ہے، بالکل فتویٰ ڈنکے کی چوٹ پہ صحیح ہے۔ لیکن اب یہ تحقیق کہ اگلا آدمی عادتاً سما کا قائل ہے بھی صحیح یا نہیں، اگر کوئی اقرار کرے گا کہ میں سما عادی کا قائل ہوں تو اس پہ فتویٰ لگے گا، اور جو سما عادی کا قائل نہیں ہے خواہ اس پہ فتویٰ نہیں لگانا۔ تو مطلب یہ ہے کہ فتویٰ ہمیشہ عقیدے پہ ہوتا ہے، شخص پہ فتویٰ تب لگے گا کہ اس شخص کا عقیدہ کفریہ ہو واقعتاً، اور اس پر اتمام حجت بھی ہو چکی ہو، دونوں چیزیں ہوں تو پھر شخصی تکفیر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اصل جو فتویٰ ہوتا ہے وہ عقیدے پر ہوتا ہے، اشخاص پر جو فتویٰ ہے اس میں تفصیل ہے۔ حق معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ حق معلوم کرنے کا سب سے پہلا طریقہ ہے کہ ضد چھوڑ دے، پارٹی بازی چھوڑ دے، اور یہ طے کر لیں کہ جو مسئلہ حق ہے، چاہے وہ میری جماعت کے خلاف ہو، میرے مولوی کے خلاف ہو، حق مسئلے پہ قربان ہو جاؤں گا اور اس کو تسلیم کر لوں گا۔ تو سب سے پہلا طریقہ ہے انابت، یہدی الیہ من اناب، یہدی الیہ من ینیب، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس میں تڑپ پیدا ہو۔ اور دوسرا طریقہ ہے اللہ سے دعا مانگنا، رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا مانگ، یا اللہ جو نبی کریم علیہ السلام صحابہ کا راستہ تھا مجھے اس راستے پہ چلا، اور جو جتنے گمراہ مولوی ہیں ان سے بچا دے، اور گمراہ فرقوں سے بچا دے۔ یہاں آمین کہنے کی ضرورت نہیں، رات کو اٹھ کے اللہ سے مانگو اور یہ دعا مانگو اور مسلسل مانگتے رہو، تو انشاءاللہ حق حق باطل باطل اللہ کا وعدہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ متعین کر لو، قرآن کریم ترجمے والا لے کر ایک رکوع روزانہ قرآن کا ترجمہ دیکھو، کچھ دن سمجھ نہیں آئے گا پھر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور ترجمہ بھی لو دیوبند بریلی والے حدیث سے پہلے کا، جو شاہ عبد القادر کا ترجمہ ہے، ابھی یہ فرقے بنے نہیں تھے، اس کا ترجمہ لے لو، گھر ایک رکوع روزانہ پڑھو، انشاءاللہ ایک مہینے تک پتہ چل جائے گا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ندائے حق میں اس بات کا وضاحت کرے کہ مدینہ منورہ میں جسد اطہر نبی نہیں ہے۔ بھئی ندائے حق بیچارے کو ایسے آپ نے دھر لیا، یہ تو خیانت ہے، یہ تو کباڑی شباڑی اینڈ کمپنی، گومن شومن میرے جاہل ہیں۔ حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے علامہ آلوسی کی عبارت لکھی ہے ندائے حق میں کہ اصل متصف بالنبوت روح ہے۔ یہ حضرت نیلوی شاہ صاحب نے عربی عبارت لکھی اور قصور یہ کیا کہ اس کا اردو ترجمہ لکھ دیا، تو انہوں نے حضرت نیلوی شاہ صاحب کے ذمہ لگا دیا۔ اب یہ مسئلہ کہ اصل موصوف بالرسالت والنبوہ روح ہے، اگر یہ مسئلہ کفریہ ہے یا آپ کی نبوت کی توہین یا انکار ہے تو منکر نمبر 1 حضرت تھانوی، اس نے بھی یہ بات لکھی۔ بلکہ یہ سارے للڑ یہ تو کہتے ہیں کنتو نبیم و آدم بین الماء والطین، آپ کو اس وقت نبوت مل گئی جب آدم ابھی مٹی گارے کے درمیان میں تھا، تو جب آدم مٹی گارے کے درمیان میں تھا تو بقول ان کے آپ کی روح کو نبوت ملی ہے، جسم تو بنے ہی نہیں تھا۔ تو کنتو نبیین، پھر تو یہ سارے للڑ کافر ہیں۔ اگر روح موصوف بالنبوت اصلی روح کو ماننے والا کافر ہے تو سارے للڑ ماشاءاللہ کافر ہیں، کیونکہ سب کا یہ نظریہ ہے کہ
نبی پاک علیہ السلام کو نبوت اس وقت ملی جب اب آدم بنے ہی نہیں تھے، تو ظاہر بات ہے جب آدم نہیں بنے تھے تو آپ کا جسم مبارک تو نہیں تھا، تو موصوف نبوت سے وہ کون سا تھا؟ روح تھا، اور روح کو موصوف بن نبوت سمجھنے والا کافر، تو سارے للڑ کافر۔ یہ تو آسان مسئلہ ہے، اور اس سے تو آپ کی جان نہیں چھوٹ سکے گی۔ وہ فتح المبین دیکھ لیں، فتح المبین فی کشف مقاعد الکاذبین، اس میں بہت سارے حوالے موجود ہیں تمام اکابر کے۔ تو ندائے حق ناقل ہے، اصل عبارت جو ہے علامہ آلوسی کی ہے۔ مجھے تو سائڈ پہ رکھتے جو موجودہ امت میں سما آدی کا کوئی قائل بھی نہیں، الحمدللہ، پھر تو بچ گئے، پھر تو بچ گئے۔ پتہ نہیں تو کس دنیا میں رہتا ہے، نیٹ نکال، وہاں پر ایک گدھا بول رہا ہے کہ فضل الرحمن یہ روزہ اقدس پہ آدھا گھنٹہ سلام کر رہا تھا، تو میں نے پوچھا حضرت آپ نے تو لمبا سلام کیا، تو مولوی فضل الرحمن نے کہا کہ میں نے صرف سلام نہیں کیا، آئندہ کا لائے عمل عمران خان کے ساتھ وغیرہ اس کے لیے رسول پاک سے مشورہ کیے۔ آدھا گھنٹہ، اور کہتا ہے کہ میں رسول پاک سے مشورہ کر کے آگے چلتا ہوں۔ تم تو سما آدی کے رو رہے ہو جہاں مشورے بھی ہو رہے ہیں۔ تو جو سما آدی کا قائل نہیں، تو ہمیں کوئی کافر بنانے کا ذوق ہے، وہ کافر نہیں ہے۔ جو عادتاً سما کا قائل ہے چاہے کوئی بھی ہے تو وہ کافر ہے۔ اللہ کرے چھوڑ دو سما آدی کا عقیدہ، چھوڑ دو، ورنہ لکھا ہے کہ فام شعور ادراک و سما میں زندہ اور مردہ برابر ہے۔ اصل گر کی بات یہی ہے، یہ سماع الموتیٰ میں لکھا ہے، دونوں برابر ہیں۔ تو اور سماع آدی کے سینگ ہوتی ہیں، تو ہم کہتے ہیں سماع آدی کا کرو انکار، کہو میت میں صلاحیت سماع نہیں، ہاں سماع ممکن ہے بے اسماء اللہ بمشیت اللہ، اگر اللہ چاہے کوئی بات کسی زندہ کی سنا دے، اللہ قادر ہے، تو سماع ہے بے اسماء اللہ بمشیت اللہ۔ یہاں رک جاؤ تو کافر نہ بنو نا، کافر تب بنتے ہو کہ مرنے کے بعد جب میت میں صلاحیت سماع مانتے ہو، تو ما فوق الاسباب سماعت والی صفت میت میں مان کے مشرک بھی بنتے ہو، کافر بھی بنتے ہو۔ تو ہم تو کہتے ہیں اللہ تمہیں کفر سے بھی بچائے، شرک سے بھی بچائے، سماع آدی کی نفی کرو اور صاف کہو کہ میت میں صلاحیت سماع قطعا نہیں، ہاں بے اسماء اللہ بے مشیت اللہ، اگر اللہ چاہے کسی کی بات سنا دے، اللہ قادر ہے، اس چیز پہ آ جاؤ تو کوئی فتویٰ نہیں ہے۔ ہمیں تو فتویٰ لگانے کی شوق نہیں ہے، ہم تو آپ کو بتاتے ہیں بھئی فتویٰ کافر، ہم آپ کو کافر بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ موجودہ امت میں آپ نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جس شخص نے کسی صحابی کے بارے میں غلط لفظ بولے وہ اس کی ماں کی غلطی ہے، یہ حدیث نہیں پڑھی تھی، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ طحاویہ کی عبارت میں نے پڑھی تھی۔ حبہم ایمان و ایقان و احسان، بغضہم کفر و نفاق و طغیان، طغیان یہ عقیدہ طحاویہ میں موجود ہے۔ جس نے داڑھی منڈوائی ہو، پینٹ شینٹ پہنتا ہو، اس کے پیچھے نماز ہوتا ہے یا نہیں؟ اگر وضو رہ جائے تو پھر ہے، یہ فاسق کے مولن ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتا، مکروہ تحریمی ہے۔ قرآن کا نص موجود ہے مردوں کے نہ سننے پر، اور جب مقبرے پر گزرنا ہے تو یہ دعا پڑھنا ہے السلام علیکم، بھائی اس کے بار بار جواب ہو چکے، تو نیا آیا ہے۔ یہ سلام جو ہے اہل قبور کے لیے مغفرت کی دعا ہے۔ سلام کی 5 قسمیں پھر کبھی سن لینا، ابھی ضروری نہیں ہے، پہلے میں بیان کر چکا ہوں۔ اور یہ سلام ہے بے معنی دعائے مغفرت، ورنہ السلام علیکم ایھا النبی پڑھتے ہو تو آپ بھی حاضر ناظر ہیں۔ حیاتی کہتے ہیں نبی کے روزہ اقدس پر نبی سے شفاعت مغفرت کروا سکتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جو بھی کسی میت سے شفاعت طلب کرے، مغفرت طلب کرے، وہ ابو جہل کی طرح مشرک ہے۔
بے شک ابو جہل کی طرح مشرک بن جاؤ، ڈنڈے سے تو ہم روک نہیں سکتے، تو کرواؤ، عقیدہ رکھو۔ وہ بھی کہتے تھے ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، ابو جہل یہی کہتا تھا یقولون ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ۔ حضرت ابراہیم کی قبر پہ جا کے، اسماعیل کی قبر پہ جا کے، ان کی صورتوں کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ کہتے تھے ہا اولائے شفاؤنا عند اللہ، یہ ہمارے اللہ کے ہاں سفارشی ہیں۔ تو رسول پاک کو اللہ نے حکم دیا فقتلوا المشرکین، یہ پکے مشرک واجب القتل ہیں۔ تو اگر تو نے بھی فقتلوا المشرکین کا فرد بننا ہے المشرکین کا، تو بے شک تو شفاعت طلب کرتا رہے۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اور وہ بھی اللہ کے اذن کے بعد، اور اذن بھی ہوگا اذن مشروط، وہ شفاعت بالاذن حق کے۔ موت کے بعد قبر سے سفارشی بنانا، تمام عرب کے فتاوی میں لکھا ہے کہ یہ مشرک ہے، جیسے ابو جہل مشرک تھا اور شرک اکبر کا مرتکب ہے۔ قرآنی آیات کو فریم کر کے دیوار کے ساتھ لٹکانا کیسا ہے؟ نامناسب ہے، ادب برحال نہیں رہتا۔ قرآن کریم کا ادب ضروری ہے، اور جس طرح عام طور پہ لٹکا دیتے ہیں تو وہاں پر یا تو پھر قرآن پاک کی آیات جہاں ہوں تو وہاں کوئی گناہ بھی نہ ہو، اور ادھر قرآن پاک کی آیات سامنے لٹکی ہیں اور گناہوں میں، غیبتوں میں مشغول اور کئی چیزوں میں مشغول، تو یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، اگر مباحث آدمی دوسرے مسلمان کو قتل کرے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس کا حکم یہی ہے کہ اصل جزا اس کی یہی ہے جزاؤہم جہنم خالدا فیہا، لیکن توحید اس خلود فی النار سے مانے بن جائے گی۔ قتل کی اصلی سزا یہی ہے، ہمیشہ جہنم میں رہنا، لیکن توحید اس سے مانے بن جائے گی۔ جیسے ڈاکٹر آپ کو ایک دوائی دے کہ اس کا اصلی فائدہ یہی ہے کہ سر میں درد نہیں ہوگا سبب کے درجہ میں، لیکن ٹھنڈا پانی نہیں پینا۔ اب آپ نے گولی بھی لے لی اور برف بھی کھا لی، اور گولی کا اثر ظاہر نہیں ہوا، تو گولی میں گولی کی تاثیر تو تھی بِإِذْنِ اللہ، وہ ایک سبب کا درجہ تھی کہ سر درد نہ ہوتا، لیکن ایک چیز مانے بن گئی اس کے اثر سے۔ اسی طرح قتل کی اصلی سزا تو ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے، لیکن ہمیشگی سے توحید مانے بن جائے گی، اس لیے ہمیشہ نہیں رہے گا، سزا بھگت کے نکل جائے گا، اور اللہ اپنی قدرت سے، رحمت سے ویسے بھی معاف کر سکتا ہے۔ ایک دوسرا علماء نے اس کا جواب دیا ہے کہ مشتق پہ جب حکم لگتا ہے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے، یا مومنن، اگر کسی نے ایمان کی وجہ سے کسی کو قتل کیا تو ایمان یہ علت بنے گا قتل کی، تو جو ایمان کی وجہ سے کسی کو قتل کرے وہ خود کافر ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خلود کے بھی دو قسمیں ہیں، ایک خلود تعبیدی ہے، ایک خلود مقصد طویل ہے، اسی لیے خالدینہ کے ساتھ ابدا کی تاکید ذکر کی گئی ہے۔ تو یہاں صرف خالدن فیہا ہے، ابدن کا لفظ نہیں، تو اس سے مراد مقصد طویل اور لمبا عرصہ جہنم میں رہنا ہے، ابد الآباد کی جہاں تاکید مراد نہیں ہے۔ جمہوریت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جمہوریت کے متعلق ہمارا بہت اچھا خیال ہے، بہت زبردست خیال ہے کہ یہ جو ہمیں ہیرے مل رہے ہیں یہ سارے جمہوریت کے ہیرے ہیں، اسی طرح ملتے رہیں گے۔ ملک و قوم کے وفادار یہ جتنے آئے، جو بعد والی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے یہ پہلے ڈاکو تھے، تو ہم کہتے ہیں سارے ڈاکو ہیں، بعد والے بھی پہلے بھی، یہ سارے جمہوری پیداوار ہیں۔ مغربی جمہوریت کا اسلام میں کوئی تصور نہیں، یہ سب طاغوتی قوتوں کا شیطانی ہے ملک پاکستان کو خراب کرنے کے لیے۔ نبی پر جادو ہوا یا نہیں، پرانے مسئلے نہیں، کوئی نیا مسئلہ پوچھو۔ سما موتا کے قائل کے عورتوں کے ساتھ نکاح کس طرح ہے؟ تجھے اور میرا خیال ہے ملتی کوئی نہیں، مباحدہ عورت سے نکاح کرو، بس ابھی لکھ رہا ہے۔
تعزیر بالمال کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کیا تعزیر بالمال کی وضاحت کریں؟ کیا ہے؟ جرمانہ حرام ہے۔ یہ جو اساتذہ جرمانہ رکھتے ہیں نا طالب علموں پر، یہ چھٹی کی تو 100 روپیہ جرمانہ ہے، آج کل تو زیادہ ہوگا، تو یہ حرام ہے، کیونکہ ضابطہ شرعی یہ ہے کہ کسی کا مال اس کی طیب نفس خوش دلی کے بغیر لینا حرام ہے۔ اب جو طالب علم پہ جرمانہ رکھا بھئی مدرسین کی دعوت ہوگی یا نہیں آیا جرمانہ ہے بھئی مجھے دعوت کوا، تو نرا حرام ہے۔ سوت اکالون للسوت یہ اسی میں ہے، تو کسی کا مال بھی اس کی رضا کے بغیر کھانا یہ شرعاً جرم ہے، اور یہ مال کے حلال طریقہ نہیں ہے استعمال کرنے کا۔ اس لیے یہ اکثر جو تعزیر بالمال مربجہ عام لوگوں نے رکھی ہوئی ہے یہ ناجائز ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔